نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 30 لاسٹ سپارہ آج ہمارے دورہ قرآن کا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بہت ڈرانے والا سپارہ بھی ہے، ایک طرح سے وارننگز بھی ہیں اس میں، اور ہمارے لیے ایمان تازہ کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں، اس لیے غور و فکر کر کے ان آیات کے ترجمے کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بھی جان لیں گے۔ یہ بڑی خبر کیا تھی کہ قرآن مجید کو ان لوگوں کو جیسے جادو کہا کرتے تھے، یہ کہانت کہا کرتے تھے، تو قیامت کا اور دوبارہ زندہ ہونا جو تھا، یہ ایسی بڑی خبریں تھیں کہ ان لوگوں کا یقین کرنا اس سے بہت مشکل تھا۔ اسی لیے یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے دلیل دے کے بات کی، دیکھیے کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ ایک طرح سے فرش، اس میں آپ اٹھتے پھرتے چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، سارے کام کاج کرتے ہیں، اور وہ ڈولتی بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں کو ہم نے میخوں والا نہیں بنایا، یعنی پہاڑ اس طرح سے جیسے زمین پہ گڑے ہوئے ہیں، زمین کو ساکن رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا، اور بدلیوں میں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ اگائیں، گھنے باغ اگائے۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر وقت ہے، یعنی جس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا وہ دن ایک طرح سے مقرر ہو چکا ہے، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ ہر امت جو ہے وہ اپنے فالوورز کے ساتھ، جن کو فالو کرتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتی چلی آئے گی۔ آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ بے شک دوزخ گھات کی جگہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ گھات کی جگہ کا مطلب ہے جہاں پہ دشمن چھپ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا دشمن کا جو شکار ہوتا ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے، وہ اس پہ فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہنم بھی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اپنے شکار کو پکڑے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ، اس کے شکار کون ہے؟ وہ سرکش جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، گنہگار ہیں، وہ انہی کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ جو بتایا گیا ہے گرم پانی، بہتی پیپ، یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہیں تو حساب کی توقع ہی نہیں تھی، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی وہ تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ ان کا انکار کرنا، ان کا ہٹ دھرمی کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں تاکہ حجت کے طور پہ پیش کی جائیں۔ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ عذاب کس طرح بڑھے گا؟ مطلب یہ عذاب دائمی ہوگا، جو چمٹ جائے گا، اور اگر ایک عذاب ختم ہوگا تو دوسرے قسم کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا، بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ جب آگ بجھنے لگے گی تو پھر سے بھڑکا دی جائے گی۔ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ باغات ہیں، انگور ہیں، نوجوان کماری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے۔ ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی ہے، جو انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمانوں و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ جتنی بات کرنی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے آج کر لیجئے، اس کے سامنے گریہ وزاری کر لیجئے، لیکن اس دن آپ کو موقع نہیں ملے گا۔
تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانے بنا لے۔ ہم نے تو تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا۔ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ وہ کافر اتنی ہولناکیاں دیکھ کے، عذاب دیکھ کے یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں بھی اسی طرح سے زمین میں مل جاتا۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب جانوروں کا فیصلہ کیا جائے گا تو ان کا بدلہ دلا کر ان کو مٹی کر دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے کافر بھی یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی انہی کی طرح مٹی ہو جاتا تاکہ مجھے بدلہ نہیں ملتا کسی چیز کا۔ سورہ نازعات۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ ڈوب کر مطلب یہ وہ جان نکالنے والے فرشتے ہیں، ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ جب جان نکالتے ہیں تو نہایت ہی سختی سے نکالتے ہیں، جسم کے اندر ڈوب کر۔ ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، یعنی جو گرہ کھول دینا۔ مومن کی جان فرشتے بہت آسانی سے نکالتے ہیں جیسے کہ کسی چیز کی گرہ کھول دی گئی ہو۔ اور تیرتے پھرنے والوں کی قسم۔ یہ تیرنے والے کون ہیں؟ فرشتے جو روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے کہ سمندر سے موتی نکالنے والا غوطہ خور۔ یا پھر یہ بھی سمجھیے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم آسمان سے لے کر زمین پر اترنے والے۔ پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ یہ فرشتے وہ جو اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی سراغ نہ ملے، اس کو کسی طرح کی بات سننے کا موقع نہ ملے۔ پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو حکم بجا لانا ہے۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوئے ہوں گے۔ کانپنے والی ساری کائنات اس دن کانپ اٹھے گی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد جو پیچھے آنے والی ہے وہ کیا چیز ہے؟ دوسرا نفخہ۔ جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا اس وقت کیا ہوگا کہ جو لوگ مر چکے ہوں گے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی۔ کیوں نیچے ہوں گی ان کی نگاہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ہوں گے، وہ ہیبت میں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ یہ قیامت کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ اس طرح سے دوبارہ سے کیسے بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی؟ بس یقیناً وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ ڈانٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے، یہ سور ایک طرح سے ڈانٹ کی فارم میں ہوگا، آپ کو آواز آئے گی اور آپ ایک دم سے بیدار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ میدانوں کی طرف، صحراؤں کی طرف آپ اٹھتے ہوئے بھاگیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمع کرنا ہے، بس آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ چلتے چلے جائیں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی جبکہ انہوں نے ان کے رب نے انہیں مقدس میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی، جو ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی، ان کو دی تھی تاکہ وہ فرعون کو دکھائے۔ تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا کہ تمہارا سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، انا ربکم الاعلی۔ تو اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ دنیا میں بھی اسے عذاب ملا کہ وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا اور نشانہ عبرت بنا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو خوب گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ پس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، یعنی کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لے کہ اب ان کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مومن اور کافر دونوں ہی اس کو دیکھیں گے، اور مومن اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس سے بچ گئے، اور کافر اس کو دیکھ کے دہشت میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو غم لگ جائے گا۔
اور پھر اس کے آگے بتایا ہے کہ جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، یعنی نفس کو غلط کاموں سے روکا ہوگا جن کی طرف نفس جو ہے وہ زیادہ مائل ہو جاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ اس کو بیان کرنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کو نہیں پتہ آپ کے بیان کرنے سے ان کا کیا تعلق ہے۔ اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والے کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے، اس طرح سے رہے گا جیسے کچھ حصہ ہی دنیا میں یہ لوگ رہے ہیں۔ سورہ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ یہ نابینا صحابی کون تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ قریش کے اشراف لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو جیسے ہی وہ صحابی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری سی محسوس کی، کچھ بے توجہی سی ان کی طرف بڑھتی، کیونکہ ان کا دھیان تھا کہ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ یہ لوگ اللہ کا پیغام سن لے، سمجھ لے تو یہ لوگ بدل جائیں گے، ان کا دل پھر جائے گا، اس لیے رسول اللہ ان کی طرف زیادہ توجہ رکھتے تھے۔ اب جب یہ صحابی آئے اور انہوں نے رسول اللہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت رسول اللہ تھوڑے سے ناگواری انہوں نے محسوس کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ تجھے کیا خبر، شاید وہ سنور جائے یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچائے، یعنی وہ نابینا تجھ سے کوئی دینی رہنمائی حاصل کرنے آیا ہو، عمل صالح کرتا جس کی وجہ سے اس کا اخلاق سدھر جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی تیری نصیحت سننے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، یعنی یہ لوگ جو بے پرواہی کر رہے ہیں، جو دین پہ توجہ نہیں دیتے، جو دین کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو آپ ان کو پوری توجہ دے رہے ہیں، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے اللہ سے، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ ہیں، جو سرکش ہیں، دین کی طرف مائل نہیں ہیں، خواہ ان کا اسٹیٹس کتنا بھی بڑا ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مسلمان جو کہ خستہ حال بھی ہو، غریب ہو، سوسائٹی کے اعتبار سے بھی بہت بیکورڈ ہو، لیکن تب بھی یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ بات کرنے آ رہا ہے، تو آپ اس کو بھی پریفرنس دیجیے، آپ اس سے منہ مت موڑیے یہ سوچ کر کہ میرے محفل میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے گا تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، دیکھو کن کن طرح کے لوگوں سے ان کا ملنا ہے۔ تو اس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، ایک بہت بڑھیا رول بتایا گیا ہے اخلاق کا، کہ آپ کو ان لوگوں کی طرف سے بھی توجہ نہیں ہٹانی جو واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے ان کا اسٹیٹس کیسا بھی ہو، تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے، یعنی جو اس میں رغبت کرتا ہے، اسے نصیحت حاصل کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، تو یہ قرآن اسے نصیحت کرتا ہے۔ یہ تو پورا عظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک اور صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ کون ہے یہ لکھنے والے؟ یعنی یہ خلق کے اعتبار سے وہ کریم، شریف اور بزرگ ہیں، اور افعال کے اعتبار سے یعنی ان کے عمل کیسے ہیں کہ وہ نیکوکار اور پاک باز ہیں بہت زیادہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن مطلب یہ بتایا کہ جو فرشتے جو ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب فرشتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوگا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، مشقت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کو روانی نہیں، آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تو کیا بتایا کہ آپ کے لیے 2 گنا اجر ہے، آپ کو ڈبل اجر ملنا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ انسان ہلاک ہو گیا، کیسا ناشکرا ہے جسے اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔
کہ وہ جو انسان ہے، جو سرکش انسان ہے، وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے حکم کی ابھی تک اس نے فرما برداری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے۔ اب آپ کیا کریے، اپنے کھانے کی طرف ذرا نظر تو دوڑائیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اس سے اناج اگائے، انگور اور ترکاری، زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوے، گھاس چارہ بھی، یہ سب کچھ تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے تو ہیں اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پس جب کہ کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اسے بے پرواہ بنا دے گی سب سے۔ سب کو صرف اپنی پڑی ہوگی، اس دن کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہوگا۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اور وہی کافر بد کردار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن کون سے لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور ان کے چہرے بھی دمک رہے ہوں گے، اور کون سے لوگ ہیں جو اس دن بد کردار ہوں گے، جو دھتکارے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے بھی سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ سورہ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ لگ جائے گی، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یہ دوسرا سور ہوگا، جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، جس بچی کو مارا گیا ہوگا، تو جیسے ابارشن وغیرہ بھی ہوتا ہے، یا پھر ان کے یہاں جو بچے پیدا ہو جاتے تھے، لڑکیاں پیدا ہو جاتی تھی اور ان کو مار دیا کرتے تھے، ان کے یہ رسم رہا کرتی تھی عربوں میں، تو اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا، جیسے آپ کے اعمال ہوں گے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے، صبح کی جب وہ چمکنے لگے، یقیناً یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ اس کی قسم، چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، رات کی قسم، کیا کہ یہ قرآن جو ہے ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ یہ جو بزرگ رسول کا کیا مطلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے نبی کے پاس آیا، تو یہ ایک بزرگ رسول تھے جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین بھی ہے، یعنی وہ امانت دار بھی ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے اس میں کوئی چینجز نہیں کیے۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ گواہی موجود ہے کہ وہ جو ہیں کسی بھی طرح کی اس میں شیطانی حرکت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی آمیزش ہے، نہ اس میں کوئی ملاوٹ ہے، جو بھی کچھ لائے ہیں وہ اپنے اللہ کی طرف سے اپنے نبی کی طرف ایز اٹ از لا کے انہوں نے پیش کر دیا، اور اس کے بعد بتایا کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں لوگ گمان کیا کرتے تھے کہ وہ دیوانے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو، قرآن پڑھ کر دیکھ لو کہ اس میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں، کیا کوئی دیوانہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا، جن میں سے ایک کا یہاں ذکر ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ نے دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے تھے، اور دوسری مرتبہ کب دیکھا؟ معراج کے موقع پر دیکھا تھا۔ یہ غیب کی باتوں کو بتلانے پر بخیل بھی نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو اپنے نبی کو اطلاع دی ہے وہ آپ کو پورا کا پورا پیغام پہنچا دیتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا کر دیتا ہے، کسی بھی طرح کی بخیلی نہیں کرتا کہ کوئی آیت آپ کے فائدے کی ہو اور وہ چھپا لے۔ اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، شیطان کی طرف سے نہیں آیا، نہ نجومیوں کے پاس آیا، نہ کوئی چھپی ہوئی باتیں ہیں، ادھوری باتیں ہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ اس قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ نصیحت نامہ کس کے لیے؟ دیکھیے، یہ تمام جہان والوں کے لیے، بالخصوص
اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی گائیڈ بک نہیں ہے. اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو رب العالمین چاہے. یعنی تمہاری چاہت جو ہے وہ اللہ کی توفیق پر ہے. اگر تم ہدایت طلب کرو گے، اللہ کی مشیت ہوگی تو تمہیں ہدایت ملے گی، اس وقت تم کو سیدھا راستہ ملے گا. صرف یہ کہ آپ گمان رکھ کے بیٹھیں اور کوشش نہ کریں، ایفرٹس نہ ڈالیں اور آپ اتنے سچے بھی نہ ہوں تو آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ سورہ انفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے جو مردہ ہوں گے وہ سب زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے، اور اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کس طرح کے کام کیے، اس کا کردار کیسا رہا، وہ ساری چیزیں جو وہ اس نے کریں، اور اس کے بعد پیچھے لوگوں کے لیے نمونہ چھوڑایا کہ ہاں ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے معلوم ہو جائیں گی. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ یعنی کون تجھے دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرے جس نے تجھ پر اتنے احسان کیے، تجھے عقل بخشی، تجھے فہم عطا کیا. جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا یعنی کامل انسان بنایا، پھر درست بنایا، برابر بنایا یعنی ہر چیز اعتدال میں ہے. 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سیمیٹری میں بنائی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بے ڈھنگا پن ہے یا ایک آنکھ ادھر دوسری ادھر ہے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تخلیق بنائی انسان کی. جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جس بھی صورت میں چاہتے ہیں بچے کو جو شکل دینی ہوتی ہے، چاہے ماں باپ کے مشابہ ہو یا بڑوں کے مشابہ ہو یا ٹوئنز ہو، یہ جس بھی طرح سے ہو، اللہ تعالیٰ جس شکل میں چاہے انسان کو پیدا کرتا ہے. یہ شکل اللہ کی طرف سے ہی دی ہوئی ہے. ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں. باعزت لکھنے والے جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے. تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ وہ دن کون سا ہے جس کے بارے میں یہ پورا ذکر کیا جا رہا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ جزا اور سزا کا دن کون سا ہے؟ کیا ہے اس دن جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا. تمام طرح کام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے. یعنی کوئی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، آپ کا اختیار نہیں رکھ سکتا کہ آپ بولیں کہ میری طرف سے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جانا، میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لینا، یا میرے لیے ایکسکیوز کر دینا کہ تمہارے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہر بندہ خود مختار ہوگا، اسے اپنے کیے کا جواب خود دینا ہوگا. سورہ مطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ انہوں نے پیمانے رکھے ہیں. ڈنڈی مارنا کہتے ہیں اسے، کہ ناپ تول میں کمی کرنا. یہ ایک نہایت ہی بد اخلاقی کی بیماری ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی تباہی ہے. ایک حدیث میں ابھی آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. اسی لیے چاہے ناپ تول آپ کی تجارتی لیول پر ہو یا گھر میں ہو، اگر آپ آپس میں گھر میں بھی کچھ تقسیم کرتے ہیں اس میں بھی آپ برابری رکھیں، کسی کو بھی کم زیادہ نہ دیں، کیونکہ اس سے فساد کا ڈر ہے. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے. یعنی سجین کون سی جگہ ہے؟ قید خانہ کہلاتا ہے. سجن ایکچولی قید خانے کو کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت ہی تنگ مقام ہوگا. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافر ظالم مشرکوں کی روحیں ہیں اور ان کے اعمال نامے اسی میں محفوظ ہیں، اسی لیے اسے لکھی ہوئی کتاب کہا گیا ہے. تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے اسے صرف وہی جھٹلاتے ہیں جو حد سے آگے نکل جانے والے اور گنہگار ہوتے ہیں. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلوؤں کا افسانے ہیں، یعنی پچھلے لوگوں کی کتابیں، ان کی باتیں، ان کی سٹوریز، ان کی کہانیاں ہیں. یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. مسلسل گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر جو ہے زنگ چڑھ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے.
اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو یہی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہ جو الرانو کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کلا بل رانا علی قلوبہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی زنگ ہے جو حدیث میں بھی مینشن ہے کہ اس کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اچھی بری بات اس کے اندر ہی نہیں جاتی۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، اگر چابی پر کسی لوہے کی چیز پہ زنگ لگ جائے، پھر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اس کی حرکت میں بہت مشکل ہوتی ہے، آپ اسے یوز ہی نہیں کر سکتے، وہ بالکل جیم ہو جاتی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اونٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی کہ اپنے اللہ کو وہ نہیں دیکھ پائیں گے اس دن۔ پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اب دوسری طرف کیا بات ہو رہی ہے؟ یقیناً نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہے۔ علیین کیا چیز ہے؟ یہ سجین کے اپوزٹ سمجھ لیجئے۔ اس میں کیا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں وہاں پر محفوظ ہیں، ان کے اعمال نامے بھی وہاں پہ محفوظ ہے۔ تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یہ لوگ خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی، رغبت کرنے والوں کی اسی کو رغبت کرنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو موٹیویٹ فیل کرنا ہے، اگر آپ کو نعمتیں چاہیے تو ایسی نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھیے، اس کے لیے کوشش کریے جو واقعی اس لائق ہیں، ڈیزرو کرتی ہیں، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ ہی پئیں گے۔ گنہگار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کیا کرتے تھے۔ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، یعنی جب گھر جاتے تو مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے گھر میں بتایا کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ دیکھو کس طرح ہم نے ان کا مذاق اڑایا، اور اپنے گھر میں عیش کی زندگی، چین کی زندگی گزارتے تھے۔ جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایماندار ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا۔ جو آج آپ پر ہنس رہے ہیں، کل آپ ان پر ہنس رہے ہوں گے، اور پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کا پورا بدلہ ہے جو ان کو ملے گا۔ سورہ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، یہی اس کے لائق ہے۔ یعنی اللہ کا حکم سننے کے بعد ہی سارے جو کارنامے انہیں قیامت کے دن کے، تو آسمان اور زمین سب اللہ کے حکم سننے کے بعد ہی اپنے اپنے کام کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، وہ اپنا کام انجام دیں گے۔ جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، یہی اس کے لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ اپنے اہل کی طرف وہ ہنسی خوشی لوٹ آئے گا، یعنی گھر والوں کی طرف آئے گا، سب کو دکھائے گا کہ دیکھو میرا نام اعمال، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مجھے نوازنے والا ہے۔ اور نیک عمل جو کرتے ہیں لوگ، ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضائع نہیں جانے دیں گے، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا، ان کو دکھائے گا۔ ہاں، جس شخص کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں جب رہتا تھا تو بڑا خوش اور مسرور رہا کرتا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ مجھے شفق کی قسم، اور رات کی اور اس کے جمع کردہ چیزوں کی قسم، اور چاند کی جب وہ بھر جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجئے۔ بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ بروج۔
برجوں والے آسمان کی قسم. بروج کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکچولی یہ منزلیں ہوتی ہیں چاند کے ستاروں کی الگ الگ جو آپ آسمانوں پہ دیکھتے ہیں، جن کو ہم کانسٹیلیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ان کی قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے وعدے کیے ہوئے دن کی قسم. وعدہ کیا ہوا دن جو آنے والا ہے قیامت کا، حاضر ہونے والے حاضر کیے گئے کی قسم. یعنی شاہد اور مشہود دونوں، جو شاہد ہیں جو گواہ ہیں اور جو مشہود ہیں جن پر گواہی دی جائے گی. خندقوں والے ہلاک کیے گئے، یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو ماننے والے کو ہلاک کیا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دن برباد ہو جائیں گے. وہ ایک آگ تھی ایندھن والی. کہا جاتا ہے کہ ایک قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں لے کر آئے تھے، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نہایت ہی ظالم تھا. اس نے ان سب کو ایک گڑھے میں ڈال کر اس میں آگ لگا دی تھی. وہ جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور باقی کے جتنے لوگ تھے کافر اور گنہگار لوگ جو تھے وہ اس آگ کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے. مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اس پر وہ خود شاہد تھے. یہ لوگ ان مسلمانوں سے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، لیکن کس بات کا؟ سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب قابل ستائش ذات پر ایمان لے کر آئے. یعنی صرف ایمان لانے کی وجہ سے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. وہی جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے. بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور بڑا بخشش کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے. تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی، یعنی فرعون اور سمود کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن ہے ہی بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں پر فرشتے اس کی حفاظت پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے حسب ضرورت نازل فرمایا ہے آسمان دنیا پر، آسمان سے لے کے زمین پر جتنا جتنا ضرورت پڑتی رہی، لیکن یہ ایکچوئل جو ہے لوح محفوظ میں آسمانوں کے اوپر موجود ہے. سورہ طارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی. تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے. روشن ستارے کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ چھپنے اور ظاہر ہونے والا ستارہ. کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. ہر انسان کے ساتھ ایک نگہبان فرشتہ لگا ہوا ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے. جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، جو کچھ انسان نے بھید چھپا رکھے ہیں وہ سب کھولے جائیں گے. تو نہ ہوگا اس کے پاس، یعنی کیا بتایا کہ تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار. اس دن اس انسان کے پاس کسی طرح کا کوئی زور بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، نہ اس کا کوئی ہیلپر ہوگا جو اس کی سفارش کر سکے. بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم. بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں. البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی وہ بھی چال چل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی پلاننگ پہ لگا ہوا ہے کس طرح سے وہ مسلمانوں کو اس سے نجات دے گا. تو کافروں کو مہلت دے، انہیں چند دنوں تک چھوڑ دے، یعنی ان کو مہلت دیجیے، جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، ان کو چند دنوں کے لیے چھوڑ دیجیے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا ہی. سورہ الاعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی صورت اور سورہ غاشیہ کو عیدین کی نمازوں میں اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح وطر کی پہلی رکعت میں بھی سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اس کو پڑھنے کی بھی تلقین کیا کرتے تھے. جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، یعنی انسان کو پھر گائیڈ بھی کیا، اس کے اندر فطرت رکھی، اسے صحیح غلط کی تمیز بھی سکھائی. جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. یعنی جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیے بلکہ آپ کان لگا کر وحی کو سنیے، آپ کی زبان سے ہم خود جاری کر دیں گے، آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے وہ آپ کو یاد رکھے گا اور جتنا چاہے وہ آپ کو بھلوا دے گا۔ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، یعنی آپ کا کام ہے صرف نصیحت آپ کرتے رہیے۔ ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر نہ وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا بلکہ حالت نظام میں پڑا رہے گا۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ اپنے نفس کو غلط کاموں سے روکنا، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، یہی کام جو ہے انسان کو فلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت سے بہت بہتر اور بہت بقا والی آخرت جو ہے وہ بہت بہتر اور بقا والی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں، یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی تمہارے نبی نے، یہ پرانی کتابوں میں، اہل کتاب کی کتابوں میں بھی مینشن ہے۔ سورہ غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تجھے بھی چھپانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی اس کی حالانکہ جو ہے وہ تمام مخلوق کو ڈھانپ لیں گی، اس لیے اس کو غاشیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، یہ تھک کر چور ہونے والے، محنت کرنے والے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان پر عذاب ہو رہا ہوگا، ان کا سخت برا حال ہو چکا ہوگا۔ یہ بھی دوسرا مفہوم آپ سمجھیے کہ دنیا میں اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت اعمال کرے ہوں گے، لیکن وہ سارے اعمال باطل ہوں گے، سنت کے خلاف ہوں گے، بدعات ہوں گے، یا پھر انہوں نے اللہ پر ایمان لائے بنا کوئی نیک کام کیے ہوں گے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ کوئی بھی سنی سنائی بات پہ ایسے یقین نہ کریں کہ کہیں ہمارے یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر وہ خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آبخورے رکھے ہوئے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ یہ ساری اہل جنت کا تذکرہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیسی آسائش عطا فرمائے گا، ان کے آرام کے لیے ہر چیز وہاں موجود ہے۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اونٹ کو آپ کے سامنے اس کی خلقت پر غور کرنے کو کہا کہ آپ یہ دیکھیے وہ کتنا بڑا ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نرم اور تابع بنا دیا، جس پر تم اپنا بوجھ لاتے ہو، اس کو جہاں چاہے سواری کے ساتھ اپنے لے جاتے ہو، اللہ نے اس کو تمہارے ماتحت کر دیا، پلس تم اس کا گوشت کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اس کا دودھ پینے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ آسمان کو کس طرح اللہ نے اونچا کیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح اس نے دیکھو کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کیسے گاڑ دیے ہیں، زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت کر دیں، آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ بہت عذاب دے گا۔ اب یہاں یہ دیکھیے کہ آپ کا کام ہے کسی کو بتانا، اگر وہ نہیں سن رہے، آپ کا بہت لمبا وقت گزر گیا، آپ سمجھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، لیکن انسان اپنا رویہ نہیں بدل رہا، آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ اپنا نصیحت دیتے رہیے اور پھر صبر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے استقامت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روگردانی کرتا رہے گا، کفر کرے گا تو اسے بہت عذاب ملے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ہی ان کا حساب لینا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے جو یہ کام کرتے ہیں۔ سورہ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی والی ہیں؟ یہ 10 راتیں جو ہیں اس کی بتائی جاتی ہیں کہ ذی الحجہ کے عشرۂ ذی الحجہ، جس میں قربانی کا دن جو ہوتا ہے بقرہ عید جسے ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے کے یہ جو 10 دن گزرتے ہیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جفت اور طاق کی، یعنی جفت اور طاق یہ کیا ہوتے ہیں؟ آڈ اینڈ ایون کی۔
جو عدد کے اعتبار سے آڈ ہیں یا ایون ہیں. مخلوق کے اندر بھی آپ سمجھ لیجئے کہ آڈ اینڈ ایون اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. رات کی جب وہ چلنے لگے، اور یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بھاری قسم ہے. یعنی یہ قسمیں جو ہیں چھوٹی موٹی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پوری مخلوق کی قسم کھا کے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی. پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان کو دیکھ کے آپ نمونہ حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا. آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو نجات دے دیتا ہے. جو بہت ستا رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے فساد سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کب نجات دے گا. یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کر دیا. وہ بدگمانی کرنے لگتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ ہی یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے. مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے تھے، مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے تھے. یقیناً جس وقت زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے، جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا. مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں؟ مطلب آج وہ کہاں یہ ساری باتیں سمجھ رہا ہے. جس دن دیکھے گا پھر سمجھ جائے گا. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کوئی نام اعمال جمع کر لیے ہوتے، اچھے اعمال جمع کیے ہوتے. بس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی. اے اطمینان والی روح، یہاں پہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح جو اپنے رب کی فرما برداری پہ لگی ہوئی ہے اور اسے ہر چیز برداشت ہے، جو صبر کے ساتھ اپنے کام کیے جا رہی ہے. تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں چلی جا. اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتے ہیں جو نفس مطمئنہ ہوتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جاؤ، اپنے رب کی جنتوں میں شامل ہو جاؤ. یہ خوشخبری انسان کو موت کے وقت ہی مل جاتی ہے. سورہ بلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. کون سا شہر ہے یہ؟ مکہ مکرمہ. تیرے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے. یعنی یہ اشارہ اس وقت ہے جب مکہ فتح ہوا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو، جس کے اندر لڑائی جو تھی وہ منع تھی، حرام تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت کے لیے حلال کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے. بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے. نہ ہی اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں. میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی جیسے کل تھی. اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی. تو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی تھا. اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت سے بھری ہوئی ہے، اسے محنت کرنی ہے. آسان زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کری انسان کو. کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے؟ یعنی کوئی اس کو گرفت نہیں کرنے والا. کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا. یعنی فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنا پیسے اڑا دیے، دنیا میں بھی کتنے پیسے اڑائے، کتنے پیسے لگائے اپنے گھر بار میں، اپنے تجارت میں، نئی کار خریدنے میں. کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ بھی دکھا دیا اور وہ راستہ بھی جو آپ کو نقصان دیتا ہے. دونوں راستے انسان کو بتا دیے گئے ہیں. سو اس سے نہ ہو سکا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہوتا. اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن یعنی غلام کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی مسکین کو.
تو اللہ کی نافرمانی میں جو مال اس نے خرچ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس چیز پہ آپ کو ابھار رہا ہے کہ آپ کو ان لوگوں پہ پیسے خرچ کرنے ہیں، کسی کی گردن آزاد کرنے میں۔ کوئی قرض دار ہے اس کا قرض ادا کرے، کوئی بھوکا ہے اسے کھلائیں، آپ کے رشتہ دار ہو گئے، یتیم بچے ہو گئے، مسکین ہو گئے، ان کو دینا۔ تو یہ دشوار گھاٹی میں داخل ہونا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جاتا ہے۔ دنیا میں نہایت مشکل کام ہے یہ، لیکن یہ وہ گھاٹی ہے جس کو کراس کر کے آپ تبھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر بھی کرتے ہیں، رحم بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بھی یہی کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے اور آپ رحم کیجئے، آپ دوسروں کی طرح نہ بنیے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کا معاملہ خود دیکھ لے گا۔ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی نیک خوش بخت۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے انہیں گھیر رہی ہوگی۔ چاروں طرف سے جیسے کسی بند کمرے میں ڈال دیا جائے اور آگ لگا دی جائے تو اندر اندر کتنا اس میں گھٹن بھی ہوتی ہے، دھواں بھی ہوتا ہے اور آگ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح سے وہ آگ ہوگی جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان سے۔ سورہ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، رات کی جب اسے ڈھانپ لے، آسمان کی اور اس کے بنانے کی، اور زمین کی اور اس کے ہموار کرنے کی، نفس کی اور اسے درست کرنے کی، پھر اس کو برائی سے بچنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی سمجھ دینے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں الہام کر رکھی ہیں۔ اچھی چیزیں جو ہے انسان کو پتہ ہے کون سی چیز اچھی ہے، تو اس کو شعور ہے، اچھائی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں اسے بتا دی گئی ہیں، تو جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک بڑا بدبخت ان کا رئیس تھا، جہاں پہ جو آدمی جو تھا وہ بدبخت اس لیے بولا گیا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا لوگوں کی باتوں میں آ کر۔ اس نے، جبکہ ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ آپ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی، پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں کہ اس نے جو سزا دی ہے کہ کوئی اور بڑی طاقت اس سے بدلہ لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ بے خوف ہے کیونکہ اللہ سے بڑھ کر قدرت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے بدلہ لینے والا ہے اور ان کو ان کے انجام سے دوچار کرنے والا ہے۔ سورہ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ یعنی ہر انسان کا اپنا اپنا عمل ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے کوشش کر رہا ہے، سب کی کوشش الگ ہے، ہر بندے کی آزمائش الگ ہے، ہر بندے کا ماحول، اس کی زندگی الگ ہے، اور اسی کے حساب سے اس کو جانچا جا رہا ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے، نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یعنی خیر کے کاموں میں بڑھتا جائے آگے، اچھے کام، جو صحیح بات ہے، جو اللہ کی طرف سے کلام ہے، اس کی تصدیق کرنے والا عمل کے ذریعے بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو گائیڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کو آسان کر دے گا، اسے نیکی کی توفیق دے گا۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کیا اور آخرت کو بھی اس نے سیریس نہیں لیا، نیک باتوں کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی زندگی کو تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اس کو ساری اس کی جو لائف ہوگی وہ تنگ ہو جائے گی، اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی جب وہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا تو اس کا یہ مال اسے نہیں بچا پائے گا۔ بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ میں نے تمہیں شعلے مارتے ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس نے ایسا شخص دور رکھا جائے گا اس سے جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا نفس پاک ہو، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ یعنی بدلہ اتارنے کے لیے نہیں خرچ کرتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بس، بلکہ صرف اپنے پروردگار کی بلندی
بلند و بالا کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتا ہے، اس کا اور کوئی موٹیو نہیں ہوتا کہ کسی اور کو احسان جتائے یا کسی سے بدلے میں اور زیادہ لے۔ یقیناً وہ اللہ بھی ان قریب رضامند ہو جائے گا، جس کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے، جیسے کہ کافر سمجھا کرتے تھے۔ یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، یا پھر بعد میں آنے والا ٹائم مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا اور آخرت میں تو اجر ملنا ہی ہے۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ یعنی جب آپ کے پاس باپ نہیں تھا، آپ محروم تھے باپ کی شفقت سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد نہیں کی؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ یعنی جب دین و شریعت نہیں پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب نازل کی، ان کو نور عطا کیا، ان کو گائیڈ کیا جو پہلے نہیں جانتے تھے وہ۔ اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے نیاز کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صابر بنا دیا۔ جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمان ہے کہ تونگری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہے، اصل تونگری کیا ہے؟ دل کی تونگری، مطلب یہ جو غنا ہے انسان کا، جس سے وہ بے نیازی محسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے نیڈ نہیں ہے، الحمدللہ میرے پاس بہت ہے، تو ایکچولی آپ کا دل اس بات کو محسوس کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ کا گھر سامان سے بھرا ہو۔ اگر آپ کا دل غنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی بنا دیا۔ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ جو ہے واقعی بہت مالدار ہو غنی بننے کے لیے۔ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، یعنی اگر کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اسے محبت کے ساتھ جواب دے دیں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نہیں تو آپ اسے دے دیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے، یعنی جو اللہ نے آپ کو احسانات سے نوازا ہے ان کا ذکر لوگوں میں کرتے رہیے۔ سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا کیا ہے، ہدایت کا نور ہے، اس سے کیا ہے، اسلام کے آنے سے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، دین حق کے طور پر وہ اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں یہی دین حق ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے۔ ورنہ یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے سامنے پیش ہو رہی ہیں لیکن سب کا سینہ نہیں کھل رہا اس کے لیے، سب اسے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے۔ ہم نے تجھ پر سے تیرا بوجھ اتار دیا۔ اس سے پہلے کا بوجھ کون سا ہوگا؟ یہاں پہ یہ بھی مفہوم لیا جاتا ہے کہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے جو پیچھے ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ جو نبوت کا کام تھا یہ ایک بوجھ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلکا کر دیا، ان کے لیے راستے آسان کر دیے، ان کو حوصلہ عطا فرمایا۔ جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں گے، کلمے میں بھی دیکھیں گے، اذان میں بھی دیکھیں گے، نماز کے اندر درود میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ خوشخبری دی جا رہی ہے تمام لوگوں کو کہ اسلام کی راہ میں جو بھی تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فراغت اور آسانی عطا کرے گا، انسان کو دنیا میں بھی فتوحات ملیں گی، مشکل ہے اس کے بعد آسانی آئے گی۔ بس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کیا کریے، وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی عبادت میں محنت کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اپنے آپ کو تھکائیے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے میں، غور و فکر کرنے میں اور لوگوں کو پہنچانے میں، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا، یعنی اپنے اللہ کی طرف امید کے ساتھ پکاریے، دعائیں کیجیے، حاجتیں طلب کیجیے اور اللہ پر ہی اعتماد کیجیے۔ سورہ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی۔ یہ وہی طور ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا تھا، اس امن والے شہر کی، یعنی مکہ کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے تو بہترین صورت کے ساتھ اسے پیدا کیا ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے، اس کو سیدھا سادہ بنایا ہے، اس کو سیمیٹریکل بنایا ہے، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا،
یعنی یہ اشارہ ہے کہ انسان کو جب عمر پہنچتی ہے بڑھاپے کی عمر، جس میں جوانی اور قوت کے بعد پھر سے بڑھاپا اور کمزوری آ جاتی ہے، اور انسان کی عقل اور اس کا ذہن بھی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی انسان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا، اس کی ساری چیزیں تجھے سکھائیں، یہ اللہ کی قدرت تھی، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر یہ جو بتایا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے کیا؟ یعنی جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے عدل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ قیامت بھی برپا کرے گا اور اس دن ہر انسان کو اس کا کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں غار حرا میں آئی تھی۔ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے پاس آ کر بولا کہ پڑھیے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی وحی آئی وہ ریٹن فارم میں آئی تھی، لکھی ہوئی آئی تھی۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ریٹن جو چیز ان کے سامنے موجود ہے اسے نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم سکھایا ہے، تو علم جو ہے وہ کچھ ذہن میں ہوتا ہے اور کچھ کا اظہار جو ہے وہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے، کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ یہ سارے اس کے علم کے حفاظت کے ذریعے ہیں۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کو بھی وہ بے پرواہ سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کا رب اسے پکڑے گا ہی نہیں، وہ جو مرضی کرتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہے، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو ان سے کون روکتا تھا نماز کے لیے؟ ان کو نماز پڑھنے میں ان کے راستے میں دشواریاں کرتے تھے جتنے بھی مشرکین تھے، خصوصی طور پہ ابو جہل کا ذکر ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ ارادہ کرتے تھے تو ایک دوسرے کو ایسے ترغیب دلایا کرتے تھے کہ کون ہے جو جا کر یہ کر دے گا، کون ہے جو جا کر ان کی نماز کو ڈسٹرب کر دے گا۔ تو وہ اپنے بندے کو، اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ بھلا بتلا اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ گائیڈڈ ہوا اور وہ پرہیزگاری کا بھی حکم دیتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، اور یہ انسان کیا ہے، یہ جھٹلاتا ہے اس کو، اس سے منہ پھیرتا ہے، تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یعنی اگر یہ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے سارے لوگ ہیں، میرے پاس اتنی بڑی محفل ہے، میں جب چاہوں لوگوں کو بلا لوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہے تو بلا لے۔ ہمارے پاس بھی دوزخ کے پیادے، دوزخ کے جتنے بھی داروغے ہیں وہ سب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی بات مان کے ڈریے نہیں، اپنی نمازوں کو نہ چھوڑیے، آپ پڑھتے رہیے، کرتے رہیے اور سجدہ کریے اور قریب ہو جائیے۔ آیت سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجیے۔ سورہ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل فرمایا، اور اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس رات کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے 1000 مہینوں سے زیادہ آپ نے عبادت کی ہو۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتے ہی فرشتے پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہے،
اور فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے. صبح تک جب تک فجر کی اذان نہیں ہو رہی تب تک یہ پوری رات ہے اور سلامتی کی رات ہوتی ہے. اس میں خوب دعائیں مانگنی چاہیے. اور جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بس آج 29 ہی رہ گئی ہے, لاسٹ ہی شب قدر ہے ہماری, تو جتنا ہو سکے اس میں عبادت کر کے دعائیں مانگے. کیا پتہ ہم میں سے کس کو اگلے سال کا رمضان نصیب ہو بھی یا نہ ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایسے دعائیں مانگے جیسے کہ یہ بس لاسٹ ہی ہے. اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے رمضان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جس سے بھی ہماری عبادات ہوئی ہیں, جو بھی ہم نے تلاوت کی ہیں, اور جتنے لوگوں سے جتنا ہو پایا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے قبول فرمائے. سورہ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے. وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہو. اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے. یہ اہل کتاب جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ساتھ ہوا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اس کے بعد یہ لوگ متفرق ہو گئے, الگ الگ ہو گئے. ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن زیادہ تر ان میں سے محروم ہی رہے. وہ ایمان نہیں لائے, آپ کی صداقت کا یقین نہیں کیا. انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں, اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں, یکسو ہو کر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. یہی ہے دین سیدھی ملت کا. بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین, وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے, چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہو, لیکن کیونکہ انہوں نے کفر کیا. کس کا؟ انبیاء کا. پلس انہوں نے ایک نبی کو مانا دوسرے کو نہیں مانا, یا انہوں نے کیا کیا؟ شرک کرنا سٹارٹ کر دیا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا اپنے نبیوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں, ورسٹ آف دی کریشن. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں, کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیسٹ آف دی کریشنز ہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے. جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد عمل صالحہ بھی کرتے ہیں, اللہ کی رضامندی ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اس لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرے صرف اسی کو نصیب ہوگا جو اپنے اللہ سے اس دنیا میں بھی ڈرتا رہتا ہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے ہی نافرمانی سے رکتا ہے, بچتا ہے. اور اگر کسی وقت, کیونکہ انسان ہے, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ اپنی اصلاح کرتا ہے کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا. سورہ الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی, زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. یعنی بوجھ کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے اندر جتنے انسان دفن ہیں, جتنے مردے ہیں, سب کو زندہ کر دیا جائے گا, سب زمین سے باہر آ جائیں گے. انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے, اتنا دہشت زدہ ہوگا کہ اسے پتہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی, جو کچھ زمین پر ہوا کرتا تھا وہ ساری خبریں بتا دے گی کہ مجھ پر بندے تیرے کیا کیا کام کیا کرتے تھے, اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کے سامنے آ جائے گی. جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا, اور انسان سوچے گا کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا دنیا کی زندگی میں بھی. ایک ذرہ کیا چیز ہوتی ہے, چھوٹی سی کلونجی گھر میں دیکھتے ہیں آپ, اتنی چھوٹی سی. اگر آپ نے اتنا بھی کوئی گناہ کیا ہے, کوئی ایسی غلط بات کی ہے جو آپ کر کے بھول بھی گئے ہوں گے, وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس دن آپ کے سامنے لا کے پیش کر دے گا, جمع کر دے گا. اسی لیے آج ہی اپنے تمام گناہوں کے لیے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں, جن کو ہم نہیں جانتے, جو نہایت ہی چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں, چاہے ہم نے چھپ کے کیے ہوں, سب کے سامنے کیے ہوں, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے اور تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما. سورہ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, وہ گھوڑے جو جنگ میں حصہ لیا کرتے ہیں. پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم, جن کی ٹاپوں سے رگڑ کر پتھروں سے بھی آگ نکل آتی ہے. پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم, جو
تیار کیے جاتے ہیں حملے کے لیے اور رات میں ویٹ کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم فوراً ہی جہاد کے لیے ان کو آمادہ کیا جاتا ہے. بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی قسمیں ان لاسٹ پاروں میں کھائی ہیں، اور اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ یقیناً بہت بڑی ہے. اس لیے ان قسموں کے بعد جہاں جیسے بھی یہ اسٹارٹنگ کی آیات آتی ہیں آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو بھی بات بتائی جا رہی ہے آپ اسے ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، یعنی انسان خود جانتا ہے کہ وہ ناشکری کرتا ہے اپنے اللہ کی. یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا خبردار ہوگا. سورہ القارعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. ہاویہ جہنم کا ہی ایک نام ہے. جہنم کی گہرائی کے اندر جو انسان گرے گا اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے. تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ تند و تیز آگ ہے، بہت بھڑکتی ہوئی بہت تیز آگ ہے. جہنم کی آگ جو سمجھ لیں آپ دنیا میں جو آگ ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے اور باقی 69 حصے اور زیادہ اس کو گرم کر دیجئے، وہ جہنم کی آگ ہوئی. سورہ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. یعنی انسان اپنا مال جمع کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے. اس کو وقت ہی نہیں ملتا، اسے صرف مال جمانے سے مطلب رہتی ہے، صرف کثرت. ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. کس چیز کا؟ اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے اور تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور جو نعمتیں ہیں ان کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس نعمت کو کس طور پہ استعمال کیا. جو نعمت اللہ نے دی ہیں، ہماری آنکھ، کان، دل، دماغ، ہماری جو یہ صحت ہے، یہ ہم امن میں ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، مال و دولت جو اللہ نے دی، اولاد دی، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم سے. سورہ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے کی قسم. زمانے سے مطلب کیا ہے؟ جو ہمارا دن رات بدلتے رہتے ہیں، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک لمبا زمانہ جو انسان پہ گزرتا ہے جب سے وہ پیدا ہوا اور جب تک قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھائی کہ بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے. سارے انسان نقصان میں مبتلا ہیں، ان سب کا نقصان ہونے والا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یعنی نقصان سے بچنے کے لیے صرف 2 کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس میں، اور اس کے بعد 2 کرنے کے کام ہیں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ آپ کیا کریں؟ خود بھی صبر کریں اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی نصیحت کریں، اور حق کی، کہ تم حق پہ ڈٹے رہنا چاہے کچھ بھی ہو، خود بھی ڈٹے رہیں اور دوسروں کو بھی اسی چیز کے لیے آمادہ کریں. ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں. سورہ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حمزہ. بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی ہوئی ہوگی. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ. اگر اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آگ، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی ہیٹ کتنی زیادہ ہوگی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے نار اللہ ہی کہا گیا ہے، اللہ کی آگ کہا گیا ہے. جیسے ہم اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دنیا دیکھ رہے ہیں کتنی وسیع، اللہ کی جنت دیکھ رہے ہیں، تو آپ اللہ کی آگ کو اسی طرح سے اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی، کتنی عظیم وہ آگ ہوگی، اور وہ دلوں پر چڑھ رہی ہوگی، دلوں کو جلا رہی ہوگی، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں. ایک کمرے میں، ایک بڑے، سمجھ لیجئے بڑے سے محل کے ایریا میں آپ بند ہیں اور اس کے اندر آگ ہی آگے چاروں طرف نہ آپ بھاگ سکتے ہیں. اس کی گھٹن کتنی ہوگی اور اس کی آگ کتنی زیادہ شعلوں والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سورہ فیل.
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ابرہہ کا واقعہ ہم کافی بار سیرت میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ابرہہ کا لشکر کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی اور اوپر سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جو کنکریاں برسا رہے تھے اور ان لوگوں پہ گرتے چلے جاتے تھے۔ ایسا ہو جاتا تھا جیسے آگ کے چھوٹے چھوٹے سے گولے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے وہ بھوسا ہو، کوئی بھوسا پڑا ہوا ہو۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب اس کے شکریہ میں، بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو کیا قریش کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاڑے اور گرمی میں بھی سفر کی طرف موقع دیا کہ وہ سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ انہیں کیا چاہیے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا آرام دیا، ان کو تجارت کے لیے فروغ عطا کی کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، نہ کہ بتوں کی، اس کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ صرف اس رب کعبہ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا، اس رب کی عبادت کریں۔ سورہ ماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی ایسا بخیل انسان جو کیا کرتا ہے، روز جزا کو بھی جھٹلاتا ہے اور یتیم کو کھانا کھلانے پہ ایک دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دیتا، بلکہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی سستی کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، اسے پرائیورٹی پہ نہیں رکھ رہے، ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ ان کی نمازوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو وہ ایکچولی بالکل ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی عام چیزیں بھی روکتے ہیں۔ یعنی وہ ریاکاری بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جو چیزیں خرچ کرنی چاہیے ان کو بھی روکتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں انہیں دکھاوے میں استعمال کرتے ہیں۔ سورہ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دیا۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر ایک کنواں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک طرح سے سمجھیے کہ نہر بھی ہے یا کنواں، جو بھی آپ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وہ دی جائے گی تاکہ وہ اس میں سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی لوگ پی سکتے ہیں اس میں سے پانی جو اہل ایمان ہوں گے، واقعی جنہوں نے اپنے نبی کی باتوں پر عمل کیا ہوگا، اور اس میں وہ لوگ نہیں پی پائیں گے جو گنہگار ہیں یا جنہوں نے بدعت کی ہوگی۔ بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی جو دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل کٹا کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ اب تمہاری اولاد نہیں رہی، رسول اللہ کی جتنی اولادیں تھیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے بچپن میں ہی ان کے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے دشمن مذاق بنایا کرتے تھے کہ تم تو نسل کٹے ہو، تمہاری تو نسل ہی آگے نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ خود ہی نسل کٹا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ہلاک کر دیں گے جو آج تمہارا مذاق اڑا رہا ہے۔ سورہ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ایسا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ایسا کریں گے کہ کچھ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کریں گے، پھر ہم آپ کے رب کی بھی عبادت کریں گے، دونوں کی مل مل کے کی جائے۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایک وہ پیش کی کہ آپ بھی ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کیجئے، ہم بھی آپ کے رب کی عبادت کرا کریں گے، آپ ان کو بالکل نگیٹ مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی جو تمہیں کرنا ہے تم اسے کرتے جاؤ، میں اسی راستے پر چلوں گا جس راستے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے۔ اللہ کی مدد آئی، مسلمانوں پر غلبہ آیا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ چاروں طرف سے اسلام میں آتے چلے گئے، داخل ہوتے چلے گئے۔ تو یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کی فتح کی اور اپنے نبی کے پیغام کی کمپلیٹ ہونے کی ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ۔ کوئی ایک بڑا کام جو آپ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ پورا کروایا ہو، آپ کا وہ کام پورا ہو گیا ہو، تو آپ اس کے بعد کثرت سے تسبیح کریں اللہ کی، اور مغفرت کی دعا بھی مانگا کریں۔
وہ بے شک بڑا ہی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی لیے آپ کسی بھی کامیابی کے بعد ضرور اس بات کو یاد رکھیں کہ ذکر اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو یہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب، یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ابو لہب کے بارے میں۔ ابو لہب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے ان کو ایک موقع پر بد دعا کی تھی کہ تو ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، تو تجھ پہ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اسی پر ہلاکت ڈال دی گئی، اور یہ فرمایا کہ دونوں ہاتھ اس کے کٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، کیونکہ ان کی بیوی بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ راستے میں رسول اللہ کے خوب رکاوٹ ڈالا کرتی تھی، جھاڑیاں لالا کے ان کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائے گی، اس کی گردن میں پوس کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، اس کی گردن بھی جکڑی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جکڑ لیں گے جہنم میں۔ ان کی زندگی میں ہی ان کو یہ خوشخبری عذاب کی بشارت دے دی گئی۔ آپ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر، کوئی ایسوسیٹ نہیں، اللہ کو کسی کی نیڈ نہیں۔ اگر آپ اس صورت کو دیکھیں گے اور کسی کو بیان کریں گے کہ معبود کس طرح کا ہونا چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، تو یہ صورت ایک کمپلیٹ پیکج ہے بتانے کا کہ اگر یہ کرائیٹیریا کوئی معبود پورا کر رہا ہے تو وہ واقعی معبود ہے، ادروائز وہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہو سکتا ہے لیکن وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئیں، یہ جو ہے معوذتین کہلائی جاتی ہیں، اور ان کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے ہر اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ رات کے وقت میں یہ جو شیطانی کام ہوتے ہیں زیادہ تر وہ رات کے وقت ہی کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خطرناک چیزیں، موذی جانوروں کا یہ سب کا نکلنا، پلس یہ ہے کہ ایسی عورتیں یا جادو کرنے والے لوگ، ان کے عمل جو ہوتے ہیں کہ وہ جادوگر یا جادوگرنیاں جو گرہ لگاتے ہیں، پھونک کر کے دم کرتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، ان کے شر سے پناہ لی جا رہی ہے۔ اور حسد کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کی نیکی دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس میں ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری پروٹیکشن فرما، کیونکہ انسان ان سب سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے بچ سکے، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ اسی لیے وہ ایٹ دی لاسٹ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کیجیے، میں نہیں بچ سکتا ان چیزوں سے۔ لاسٹ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یعنی جو وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہو، انسان میں سے ہو، لوگوں کو غلط کاموں کی طرف آمادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی غلط کر رہے ہیں، دوسرے بھی اسی طرح غلط کرنے لگے، یا شیطان کی جو اس کی پھسپھساہٹ ہوتی ہے جو ہمیں کانوں میں آ کے بتا کے جاتا ہے، کچھ نماز کے ٹائم پہ ہمیں وسوسے ڈلاتا ہے، ہمیں ڈسٹریکشن پہ مجبور کرتا ہے، یا کسی بھی نیکی کے کام میں ہمارے دل میں ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تم کیسے کر پاؤ گے۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے کہ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو اور اس کے سمجھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو پوری امت کا درد عطا کرے کہ ہم اپنے فیملی کی طرح پوری امت کے لیے وہی
وہی درد محسوس کریں جو ہم اپنی فیملی کے لیے محسوس کرتے ہیں. صبح شام ان کے لیے دعائیں کرنے والے اور اللہ کے آگے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے, اللہ کی کمپلیٹ اطاعت کرنے والے بن جائے, جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہیں, ہمیں سمجھائی ہیں, عبرت کے لیے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب اس پہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں کو بہترین راہ کی طرف لگائیں, اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. خصوصی طور پہ جیسے شرک سے بچنا, پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا, اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے لیے آسان کر دے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت مشکل ہو گئی ہیں آج کل کے ٹائم میں. حالانکہ آسان ہے ان کو کرنا, لیکن ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. پلس یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, یا کوئی چیز کنٹینیوس کرنے کی وجہ سے اس کو چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے بتایا گیا جو غلط ہے وہ غلط ہے. سوسائٹی کے رولز ہوں, فیملی کے ہوں, عبادات کے ہوں, یا پھر کسی بھی جگہ کی کوئی تجارت کے, اللہ تعالیٰ نے سارے رولز ہمیں بتا دیے ہیں, ان کو اچھے سے ہمیں سمجھا دیا ہے. اب ہم سمجھنے والے بنیں تاکہ ہم اس کو سمجھ کے عمل کر سکیں. سب سے پہلے بتایا کہ قرآن کو کان لگا کے غور سے سنیے. اگر ہم نے سنا ہی نہیں تو ہمارا عمل کیسے بدلے گا؟ اس لیے ہم سنیں یا ہم خود پڑھیں اور اس کے بعد غور و فکر کریں, پھر اس پہ عمل کریں. وہ اس کا تیسرا درجہ ہے. جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم عمل کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوں گے. کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ بہت مشکل ہیں, لیکن جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ کا دل مائل ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی سچائی اور اس کی طلب دیکھ کے نیکی کو بہت آسان کر دیتا ہے. اس لیے بالکل نہ گھبرائیں یہ سوچ کے کہ بہت مشکل ہے کچھ چیزیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے لیے اتنی آسان کر دے گا, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ راستے کو آسان کر دیتا ہے. جو ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے, تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.